انجینئر محمد علی مرزا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغض میں اندھا ہو چکا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر گھٹیا سے گھٹیا الزام بھی لگایا۔ جب اس سے جی نہیں بھرا تو پھر عصر حاضر کے علماء کو یہ دعوت دینے لگا کہ تم لوگ بھی یعنی شیعہ اور روافض کا جو ایک یعنی تہوار ہے شام غریبہ، تم لوگ بھی شام غریبہ کی مجلس کر لیتے تو اس میں کیا حرج تھا، کیڑی جتنا دل ہے، کیڑی جتنا دل ہے۔ تمام علماء کے نام یعنی علماء کے نام لے لے کر کہتا ہے کیڑی جتنا دل ہے، یعنی چونٹی کے برابر دل ہے، کیڑی جتنا دل ہے۔ آج کیا تکلیف تھی، آج کی رات مفتی تقی عثمانی صاحب شام غریبہ کی مجلس اگر کر لیتے اور اہل بیت کا دفاع کرتے بیٹھ کے جو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرنے والے ہیں، تو کیا حرج تھا؟ کیا اتنا گڈ جیسچر نہیں جانا تھا ان کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن کر لیتے، کیا جانا تھا؟ لیکن نہیں، کیڑی جتنا دل ہے۔ ساجد میر صاحب ایک کر لیتے، کیا جانا تھا؟ کیڑی جتنا دل ہے۔ جی نیکسٹ۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ روافض و شیعہ کے تہوار یعنی شام غریبہ یہ نہیں مناتے اور اس کی مجلس انہوں نے قائم نہیں کی، تو لہٰذا یہ ان کا کیڑی جتنا دل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہیں روافض اور شیعہ کو بھی کہا ہے کہ تم رسول اللہ کے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی مجلس کر لیتے تو اہل سنت کو ایک اچھا پیغام جاتا، امن کا ماحول قائم ہوتا اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی روافض اور شیعہ کے بارے میں، کہ وہی روافض اور شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں۔ ان کو تو نہیں کہتا کہ تم ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں جو ہے ایک مجلس تم بھی قائم کر لیا کرو، نہیں، بلکہ اہل سنت کو کہتا ہے کہ شام غریبہ کی ایک مجلس کر لیتے تو کیا ہو جانا تھا، ان کو اچھا ایک پیغام جاتا شیعہ روافض کو، اور جو ہے ان کا کیڑی جتنا دل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روافض و شیعہ کے تہوار کیوں منائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 4031 نمبر پر موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تم جاؤ گندے لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر صبح شام تبرہ کرتے ہیں تمہاری طرح، تو تمہارا حشر تو ان کے ساتھ ہو۔ ہم شام غریبہ کیوں منائیں؟ ہمیں کچھ بھی کہو کہ تم لوگوں کا دل کیڑی جتنا، کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلے، لیکن ہم تو ان تہوار میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اٹھیں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس کا جو ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، وہ انہی میں سے فہو منہم۔ تو ہم تو یہ جرم کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی اس کا اپنا دل جو ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کا دل جو ہے کیڑی جتنا ہے، اپنا اس کا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ یعنی خود تو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر مرے جا رہے ہو، موت پڑ رہی ہے، یعنی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہنے میں، اور دل لوگوں کو کہتے دل کیڑی کے برابر، اپنا دل کتنا بڑا ہے۔ اس صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، اپنا دل بھی بڑا کرو نا، اپنے دل کی جو تمہاری وسعت ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے۔ پھر ایک لائیو سیشن میں سوال و جواب کے سیشن میں اس سے سوال ہوا، تو سوال کے جواب میں اس نے کیا جواب دیا آپ خود سن لیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ سوالات ہم نے بین کیے ہوئے ہیں، بنو امیہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات نہیں کیے جا سکتے، یہ بین کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں۔ جی علی بھائی، میں لائیو سٹوری سیشن کے سوالات شروع کروں؟ بس ختم ہو گئے مہمان سارے آپ کے؟ جی جی ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں، ٹاپ اور ٹاپ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے ٹوٹل جو ہے نا وہ 40 ہیں، 40۔ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ 40 منٹ کے اندر کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 پہلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سوال ہے عاطف رمضان بھائی کا، معاویہ رسول کی سند کی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، عاطف رمضان صاحب کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں ادھر، آپ کے ٹوٹل سوال جو ہے حضرت معاویہ سے شروع ہو کے، بنو امیہ سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں، تو پلیز لائیو سٹریم میں ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے، آپ کو زیادہ مسئلہ ہے آپ جہلم تشریف لیں۔ جی نیکسٹ۔ جی ناظرین، اپنا دل تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا دل ہے
کہ سوال جو ہے وہ بھی نہ اس سے کیا جائے بنو امیہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے جو کچھ بقا ہے اور فساد برپا کیا ہے امت کے اندر، اور جس طرح کی الزام تراشیاں اس نے کی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور یہ گھٹیا سے گھٹیا اس نے الزام لگایا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، سارے کا سارا چورن ہی آج تک بنو امیہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بیچا ہے، اور صبح شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہر جرم جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے بنو امیہ کو ٹھہرایا ہے۔ اور اب جب بنو امیہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہم نے بیان کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں لائیو سیشن میں سوال بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا دل ہے اس کا۔ اسی طریقے سے یعنی اس کی حقیقت اور اصلیت کو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کا یعنی یہ کیا چاہتا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ ایک طرف ساری جو ہے اس کی سستی شہرت کی وجہ ہی صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، تو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنا اس کی سستی شہرت کی وجہ ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ نہ اس کے پاس اخلاق ہے، نہ اس کے پاس جو ہے علم ہے جس کی وجہ سے یہ فیمس ہو۔ اس کا فیمس ہونا اور سستی شہرت کی وجہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان سے گند بکنا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے، ایک تو اس نے کہا کہ لائیو سیشن میں سوالات نہیں کر سکتے بنو امیہ کے بارے میں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر بھی اس بھائی نے اگلے سیشن میں جب سوال کیا تو اس کے آدمی نے اس کا جو ہے وہ اکال ہی کاٹ دی اس کی۔ اپنا کیمرہ اور مائک آن رکھیں، جو بھائی کیمرہ آن رکھیں گے ان کو فرسٹ لائیو سٹریم میں لیا جائے گا، تو کیمرہ اپنا آن رکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر عاطف رمضان بھائی نے جوائن کیا جی، السلام علیکم عاطف بھائی، کہاں سے آپ؟ جی بھائی کہاں سے ہیں؟ لاہور سے جی، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی آپ آئے ہوئے ہیں نا؟ جی جی اچھا سر، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جنہیں سب بیان کرتے ہیں نا کہ بنو امیہ کے بندر اور بنو ارمان کے بندر ممبروں پر، جی جی پہلا تو یہ ہے کہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا المستدرک حاکم سے اور مسند ابی اعلیٰ سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ اور بنو امیہ سے ریلیٹڈ جو ہے نا، ہم لائیو سیشن میں سوال نہیں لیتے، اس کے لیے آپ کو نہیں کیوں نہیں ہو سکتا، جانا پڑے گا۔ کوئی اور سوال کرنا ہے؟ میری بات سنیں نا، تو آپ جیلم اکیڈمی میں پھر لائیو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سوال ہی نہیں اس طرح کا۔ آپ پہ چلے جائیں، ہم یہ لائیو سوال ہی والا نہیں لیتے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اگر یہ سوال اس طرح کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال کرنا ہے تو میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ لائیو کیوں کرتے ہیں وہ آپ کا اگر ایک سوال نہیں لیتے ہیں تو باقی تو آپ پھر یہ حضرت معاویہ بنو امیہ، جی آپ جیلم اکیڈمی میں چلے جائیں، اس طرح کے سوالات کرنے ہیں تو لائیو سیشن میں اس طرح کے سوال ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ یعنی اتنا بڑا دل ہے ان لوگوں کا، یہ مرزا جیلمی پارٹی کا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ سوال کرنے والے کی لائیو ریکارڈنگ میں کال ہی کاٹ دی ہے اور کہا کہ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے۔ ہم شروع سے کہتے تھے کہ اکیڈمی کے اندر بھی جو سوالات ہوتے ہیں وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے سوالات کروائے جاتے ہیں۔ اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ تم سوال بھی کرو تو ہماری مرضی کا کرو، بنو امیہ اور معاویہ رضی اللہ کے بارے میں سوال نہیں کرو۔ جب یہ بیان کر رہے تھے کہ معاویہ رسول اللہ کے کلمے پڑھاتے ہیں تب تمہیں ہوش نہیں تھی، اور جب اسی کے بارے میں سوال کر لیا ہے ایک بھائی نے تو کہتے ہو کہ یہاں پر اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ جہلم تشریف لائیں، دل بڑا کرو، اب ہمت کرو، میدان چھوڑ کر مت بھاگو، اور اب جو ہے لوگوں کے سامنے نکلو، اور جو سوال سائل کا کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، اس کا عقیدے کا سوال ہو، اس کا عمل کا سوال ہو، یا تم نے جو فتنہ فساد برپا کیا ہے کوئی اس کی سند پوچھ لے، تو اب سند کے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سند پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ یہ کہہ کر میدان چھوڑ کر تم بھاگنا چاہتے ہو لیکن عوام الناس تمہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ ابھی اپنا دل بڑا کرو اور جب بیٹھو سوالات کے جوابات دینے کے لیے تو یہ سوچ لو کہ کوئی سائل جو ہے وہ کوئی بھی سوال تم سے کر سکتا ہے، یہ اس پر مجبور مت کرو کہ ہم سے یہ سوال کرو، یہ سوال مت کرو۔ تمہارا دل جتنا بڑا ہے، اب جتنی وسعت قلبی تمہارے اندر تھی وہ ساری نکل کر سامنے آ گئی۔